subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سرحد ستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th سوشولوجی 12ویں سماجیات فرسٹ ٹرم HSC ایگزام پیپر 50 مارکس کوشچن آنسر۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ 12ویں جماعت سماجیات اسٹیٹ بورڈ کا 50 نمبر کا فرسٹ ٹرم کا سالڈ پیپر ہے۔ سوال نمبر 1 کا الف ہے، قوسین میں دیے گئے متبادل کا انتخاب کر کے درج ذیل خالی جگہ پر کیجیے۔ پہلا ہے ثانوی تعلقات ڈیش برادری میں پائے جاتے ہیں، اس کا جواب ہے شہری۔ دوسرا ہے 55% سے زیادہ قبائلی آبادی ملک کے ڈیش حصے میں پائی گئی ہے، اس کا جواب ہے مرکزی۔ تیسرا ہے ڈیش نے قبائلیوں کو آدی پرجا کہا ہے، اس کا صحیح جواب ہے ٹھکر بپا۔ چوتھا ہے بدھ مت خانقاہوں میں راہبوں کو ڈیش کہا جاتا تھا، اس کا جواب ہے بھکشو۔ پانچواں ہے خصوصی شادی کا قانون۔ خصوصی شادی کا قانون اسپیشل میرج ایکٹ ڈیش سال میں پاس ہوا، اس کا صحیح جواب ہے 1954۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، غلط جوڑی کو درست کر کے دوبارہ لکھیے۔ پہلا ہے لینڈ لارڈ زمیندار، دوسرا دیہی ترقیاتی پروگرام کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام، تیسرا حکومت کا 3 درجاتی نظام مربوط دیہی ترقیاتی پروگرام، چوتھا ہے ابتدائی پیشے روایتی سوسائٹیاں۔ اس کی غلط جوڑی ہے ابتدائی پیشے دیہی سماج۔ دوسرا ہے راج مارگ تیرتھنکر سینٹ تھامس اشٹ مارگ، اس کا صحیح جواب ہے راج مارگ ہندوازم، تیرتھنکر جینزم، سینٹ تھامس عیسائیت، اشٹ مارگ بدھزم۔ سوال نمبر 1 کا جیم ہے، قوسین میں دیے گئے متبادل میں سے درج ذیل جملوں کے لیے صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔ پہلا ہے قبائلی برادری میں مقدس دیوتا ہے، اس کا صحیح جواب ہے گرام دیوتا۔ دوسرا وائٹ کالر جرم کے واقعات یہاں دکھائی دیتے ہیں، اس کا صحیح جواب ہے شہری برادری۔ اگلا ہے میٹروپولیٹن شہروں میں جماعت 11ویں میں آن لائن داخلہ، اس کا صحیح جواب ہے ڈیجیٹلائزیشن۔ چوتھا ہے پیداوار کے لیے خودکار سازی کا عمل، اس کا صحیح جواب ہے صنعتیانہ۔ سوال نمبر 1 کا دال ہے، خط کشیدہ الفاظ کو درست کر کے جملے دوبارہ لکھیے۔ پہلا ہے صنعتی انقلاب 6 صدی عیسوی میں آیا تھا، اس کا صحیح جواب ہے صنعتی انقلاب 18ویں صدی عیسوی میں آیا تھا۔ دوسرا ہے LPG اسکیم کی شروعات اندرا گاندھی نے کی تھی، اس کا صحیح جواب ہے LPG اسکیم کی شروعات ڈاکٹر منموہن سنگھ نے کی تھی۔ تیسرا ہے شہری سماج میں جنم کی بنیاد پر درجہ حاصل ہوتا ہے، اس کا صحیح جواب ہے شہری سماج میں قابلیت کی بنیاد پر درجہ حاصل ہوتا ہے۔ چوتھا ہے غیر جاندار جسموں کی پوجا کرنا اینیمزم کہلاتا ہے، اس کا جواب ہے غیر جاندار جسموں کی پوجا کرنا اینیمیٹزم کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے، شفقی خاکہ مکمل کیجیے۔ آزاد ہندوستان میں طرز حکومت، اس کا جواب ہے آزاد ہندوستان میں طرز حکومت جمہوریت مقننہ عاملہ عدلیہ۔ دوسرا ہے قبائلیوں سے ثقافتی رابطے کا مقصد، اس کا صحیح جواب ہے قبائلیوں سے ثقافتی رابطے کا مقصد قبائلی علاقوں میں ترقی، ملک کی ترقی میں یکساں حصہ داری، معیار زندگی میں سدھار اور قومی یکجہتی۔ تیسرا ہے ورن نظام، اس کا جواب ہے ورن نظام برہمن شتریہ ویشیہ شودر۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے، مختصر نوٹ لکھیے۔ پہلا ہے ابتدائی ویدک دور میں تعلیم، اس کا جواب ہے ابتدائی ویدک دور میں تعلیم کا مواد مذہبی اور مقدس کتابوں پر مشتمل تھا، خاص طور پر ویدوں کی تعلیم دی جاتی تھی جو سنسکرت زبان میں ہوا کرتی تھی۔ اس دور میں سنسکرت زبان میں ہی تعلیم دی جاتی تھی جو کہ عوام کی زبان نہیں تھی۔ یجروید تمام جماعتوں کے ساتھ خواتین کو بھی تعلیم کی اجازت دیتا ہے۔ اتھروا وید میں کہا گیا ہے کہ تمام طبقوں کو وید کے مطالعے کا مساوی حق حاصل ہے۔ ویدک اسکولوں میں داخل ہونے کے لیے پہلے 3 ورنوں کے طلباء کے لیے اپنائن یعنی دھاگے کی رسم کی تقریب شرط تھی۔ زبانی طور پر علم فراہم کیا جاتا تھا جس میں تلفظ اور زبان دانی سکھائی جاتی تھی۔ تعلیم کا مقصد عقل کو تیز کرنے کے ساتھ ساتھ
کردار کی تشکیل بھی تھا۔ بہت سارے اسکالر اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اس دور میں انسان لکھنے کے فن سے ناآشنا تھا۔ قدر سچائی سے منسلک تھی، جن میں قربانی، استاد کی عزت کرنا، اپنے فرائض کی انجام دہی، مہمان نوازی، ایمان اور سخاوت وغیرہ شامل تھے۔ شتریوں نے جنگ اور انتظامیہ کا فن سیکھا، ویشیہ لوگوں نے تجارت کی تعلیم حاصل کی، جبکہ شودر زراعت اور جانور پالنے کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ براہمن لوگوں کو اس وقت تک اسکول ہی میں رہنا پڑتا تھا جب تک وہ چاروں ویدوں پر عبور حاصل نہ کر لیے ہوں۔ مذہبی صحیفوں اور تاریخی مطالعات سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی ویدک دور میں خواتین کو مردوں کے ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل تھا۔ پدرسری اقدار کا نظام اس وقت بھی قائم تھا، جو کہ آج تک قائم ہے۔ گروکل میں اپنائن کی رسم پوری کرنے کے بعد خواتین کو گروکل میں داخلہ مل جایا کرتا تھا۔ رگ وید کی تعلیم یافتہ خواتین کو اعلیٰ مقام دیتا ہے۔ خواتین کی تعلیم کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، سدیہ ودھو اور برہما واڑینیس۔ سادیہ ودھو وہ خواتین تھی جنہوں نے اپنی تعلیم کو شادی ہو جانے تک جاری رکھتی تھی، جبکہ دوسری قسم برہما واڑنی وہ خواتین ہوا کرتی تھی جو کبھی شادی نہیں کرتی تھی بلکہ ساری عمر تعلیم حاصل کرتے ہوئے گروکل میں زندگی گزار دیتی تھی، لیکن بعد میں مذہبی رسم اور مذہبی گانوں تک ہی محدود ہو کر رہ گئی۔ کچھ قابل ذکر ویدک اور اپنشدی خواتین اسکالروں میں اپالا، اندرانی، گھوشا، لوپ، مدرا، گارگی اور میتری وغیرہ ہے۔ اگلا سوال ہے ڈیجیٹلائزیشن کے منفی اثرات۔ اس کا جواب ہے ڈیجیٹلائزیشن سے جہاں اتنے سارے فوائد حاصل ہیں، وہیں اس میں کچھ خامیاں اور اس کے بہت سارے منفی اثرات بھی رونما ہوئے ہیں۔ ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے بہت ساری چھوٹی چھوٹی صنعتیں بند ہونے کے دہانے پر پہنچ گئی ہے۔ بڑی بڑی صنعتیں براہ راست صارفانہ خدمات فراہم کر رہی ہے، ان چھوٹی صنعتوں پر اس کا گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیمی میدان اور ملازمت کے امکانات پر بھی اس کا منفی اثر پڑا ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں کسی شخص کی ذاتی رازداری محفوظ نہیں رہتی۔ اکثر بینکوں سے روپے پیسے چوری ہو جانا عام بات ہو گئی ہے۔ جہاں تک بچوں کی بات ہے، وہ مختلف گیمز میں اپنا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے۔ اس سے بہت سارے سماجی مسائل بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے منفی اثرات ہیں، جیسے کہ پہلا ہے ڈیٹا سیکیورٹی۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے لوگوں کو بڑی مقدار میں ڈیٹا محفوظ کرنے کے قابل بنا دیا ہے۔ یہ ڈیٹا کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے۔ یہ کسی شخص کی ذاتی معلومات یا کسی تنظیم کے اعداد و شمار کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ سائبر خطرات میں اضافے کے ساتھ ہی معلومات کی چوری کا بھی امکان ہے۔ اس سے فرد یا کمپنی کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اگر معلومات مجرموں یا دہشت گردوں کے ہاتھوں میں آ جائے تو یہ فرد یا کمپنی کے لیے مہلک ضرب ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسرا ہے دہشت گردی اور جرم۔ انٹرنیٹ پر بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو ڈارک ویب کے استعمال سے بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آن لائن غیر قانونی منشیات فروخت کرنے سے لے کر بھتہ خوری تک کر سکتے ہیں۔ ڈارک ویب پر ہر طرح کے مجرموں اور تاریک سرگرمیوں کا ایک ریکارڈ ہے۔ دہشت گرد اپنے گروہوں کو بنانے اور اسے فروغ دینے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ ڈارک ویب پر شناخت چھپائی جا سکتی ہے، لہٰذا اس شخص یا تنظیم کو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ تیسرا ہے رازداری کی تشویش۔ آج ہر فرد کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے اور ہر کسی کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ کسی بھی جگہ کتنی بھی تصاویر اور ویڈیوز لے سکتا ہے، اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر سکتا ہے، لہٰذا لوگوں کو اپنا ڈاٹا چوری ہونے یا بیچے جانے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، لہٰذا ذاتی معلومات پر قابو پانا اب مشکل ہو گیا ہے اور بعض اوقات ناممکن بھی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، فرق واضح کیجیے، علاقہ واریت اور لسانی تعصب۔
علاقہ واریت اپنے علاقے کے تئیں زیادہ وفاداری کا اظہار کرنا علاقہ پرستی کہلاتا ہے۔ اپنی زبان کے تئیں شدید وفاداری کرنا، دوسری زبانوں میں نقص نکالنا اور مذاق بنانا لسانی تعصب کہلاتا ہے۔ اپنے علاقے میں رہنے والوں کی بھلائی مقصد ہوتی ہے، اپنی زبان کو دوسری زبان والوں سے بلوانا مقصد ہوتا ہے۔ علاقہ واریت میں کی بنیاد عام طور پر جغرافیہ علاقے پہ ہوتی ہے۔ لسانی تعصب کی بنیاد مختلف ریاستیں اور علاقے ہوتے ہیں۔ علاقہ واریت سے دو فرقوں میں تنازع پیدا ہوتا ہے۔ لسانی تعصب سے دو فرقوں میں دیگر مذاہب کی زبان کے تعلق سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگلا ہے دیہی سماج اور شہری سماج۔ دیہی سماج کا اہم پیشہ زراعت، دستکاری اور خام مال کی فراہمی ہے۔ شہری سماج کا ماحول مصنوعی ہوتا ہے اور وہ ماحولیاتی تعفن سے مزین ہوتا ہے۔ بھارت کی آبادی کے 70% لوگ دیہی سماج سے وابستہ ہے۔ شہری سماج بڑا ہوتا ہے اور اس میں یکسانیت نہیں پائی جاتی۔ دیہی سماج مشترک خاندان کی صورت میں نظر آتا ہے۔ شہری سماج میں فرد اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے۔ دیہی سماج کے افراد بھی قدرتی ماحول میں رہتے ہیں، مگر وہ قدرتی ماحول کے ساتھ سماج کے خوشگوار ماحول سے بھی منسلک ہیں۔ شہری سماج میں مختلف مذاہب و ذات کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ دیہی سماج کے افراد فن تحریر سے واقف ہیں، سماجی سطح پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ سماج ترقی کی جانب گامزن ہے۔ شہری سماج ایک ہی علاقے میں زندگی بسر کرتے ہیں، ذریعہ معاش کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جاتے ہیں، مگر وہاں بھی لوگوں کی تعداد قبائلی سماج سے زیادہ ہوتی ہے۔ تیسرا ہے قدیم دور میں تعلیم اور برطانوی دور میں تعلیم۔ اس کا جواب ہے ابتدائی ویدک دور میں مقدس کتابوں کی تعلیم دی جاتی تھی جو سنسکرت زبان میں تھی۔ برطانوی دور میں عصری تعلیم دی جاتی تھی جو انگریزی زبان میں تھی۔ قدیم دور میں تعلیم زبانی طور پر دی جاتی تھی۔ برطانوی دور میں تعلیم زبانی اور تحریری دونوں طرح سے دی جاتی تھی۔ قدیم دور میں تعلیم کا خاص مقصد زبان اور تلفظ میں سدھار لانا تھا۔ برطانوی دور میں مختلف مضامین جیسے حساب، سائنس، فلسفہ، سماجیت اور تاریخ وغیرہ پڑھائے جاتے تھے۔ چوتھا نقطہ ہے قدیم دور میں تعلیم کا مقصد کردار سازی اور ذہانت کو بڑھانا تھا۔ برطانوی دور میں تعلیم کا مقصد مغربی اقدار سے لیس ذہین افراد تیار کرنا جن کا مقصد دنیاوی عیش و عشرت حاصل کرنا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل بیانات صحیح ہے یا غلط؟ وجہ کے ساتھ لکھیے۔ پہلا سوال ہے نوآبادیاتی دور کے ہندوستانی سماج پر نمایاں اثرات پڑے۔ اس کا جواب ہے یہ درجہ بالا بیان صحیح ہے۔ اس کی وجہ ہے نوآبادیاتی دور میں بھارتی سماج پر برطانوی حکومت کے خاطر خواہ اثرات واضح ہوئے تھے۔ بہت ساری سماجی اصلاحات بھی اسی دور میں ہوئی۔ برطانوی حکومت نے تعلیمی نظام کی شروعات کی جس میں بلا لحاظ مذہب و ملت سماج کے سبھی افراد کو داخلہ دیا گیا۔ کلکتہ، چنئی اور ممبئی جیسی یونیورسٹی کا قیام کیا گیا۔ مغربی تہذیب سے ہندوستانیوں کو آشنا کیا گیا اور مغربیانہ کا عمل واقع ہوا۔ ہندوستانی عوام مغربی تہذیب و ثقافت کی نقل کرنے لگے۔ برطانوی حکومت نے اس دور میں بھارت میں محصول کا نظام، تعلیمی خدمات، انتظامی خدمات اور پوسٹ آفس اور ریلوے کی شروعات کی۔ عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا جس کے تحت ممبئی میں ہائی کورٹ کی بنیاد رکھی گئی۔ عدلیہ مقننہ اور عاملہ سے متعارف کیا گیا۔ معیشت میں سدھار لایا گیا۔ نئی صنعتوں کا قیام کیا گیا۔ روایتی پیشے ختم ہو کر مشینوں سے زیادہ پیداوار حاصل کی جانے لگی۔ نقل و حمل کے نئے راستوں کی تعمیر بھی کی گئی جس سے درآمدات اور برآمدات میں اضافہ ہو گیا۔ کل ملا کر دیکھا جائے تو نوآبادیاتی دور کا ہندوستانی سماج پر بہت گہرا اثر پڑا۔ اسی دور کی وجہ سے ہندوستانی معاشرہ کافی تبدیل ہو گیا۔ دوسرا ہے سماجی نابرابری کا سماج پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کا جواب ہے بیان غلط ہے۔ اس کی وجہ ہے سماجی نابرابری سماج کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس سے سماج میں دو طبقات کے درمیان بے چینی پیدا ہوتی ہے جو سماج میں امن و سکون کے لیے بے حد نقصان دہ ہے۔ سماج میں کچھ لوگ تمام عیش و آرام کا مزہ لیتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اس سے محروم رہتے ہیں۔ عدم مساوات سے پریشان لوگوں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے۔
سماجی نابرابری قومی یکجہتی کے لیے کافی نقصان دہ ہے۔ بھارت میں امیر، غریب، تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ، ادنا و اعلیٰ لوگوں میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل سوالات پر اپنی ذاتی رائے پیش کیجیے۔ پہلا سوال ہے، کھیلوں میں شرکت کس طرح سے قومی یکجہتی کو فروغ دیتی ہے؟ اس کا جواب ہے، شخصیت کی ترقی اور باہمی امن و امان اور قومی یکجہتی کو فروغ دینے میں کھیلوں کا بڑا حصہ ہے۔ کھیل کسی بھی قوم کی جسمانی، ذہنی اور معاشرتی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پچھلی کچھ دہائیوں میں اس میدان میں کافی کچھ تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ کھیلوں میں حصہ داری سے اعتماد کی سطح اور شخصیت کی نشو و نما ہوتی ہے۔ یہ خیال کرنا غلط ہوگا کہ کھیل ایک وقت گزاری کا سامان ہے۔ کھیل کسی بھی قوم کی مربوط قوت ہے، یہ امن کو فروغ دیتے ہیں۔ کھیل کو ذات پات، رنگ و نسل اور مذہب کی رکاوٹوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اس سے نوجوانوں کی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جو قومی یکجہتی میں مددگار ہے۔ چونکہ ہندوستان مختلف مذاہب، رنگ و نسل، فرقوں والا ملک ہے، کھیلوں میں شرکت قابلیت کی بنیاد پر کی جاتی ہے، نہ کہ مذہب و ملت، رنگ و نسل۔ اس طرح ایک ٹیم بھی مختلف مذاہب کا سنگم بن جاتی ہے۔ بین الاقوامی کھیلوں میں ملک کی ٹیم کی ذمہ داری پورے ملک کے لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے۔ مخصوص کھلاڑی جو کسی ذات یا مذہب کی نمائندگی کرتا ہو اور کھیل کے میدان کے درمیان زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہو تو پورا ملک مذہب کی تفریق کو کنارے رکھ کر صرف قوم کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کھلاڑی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹینس میں ثانیہ مرزا مسلم کھلاڑی ہونے کے باوجود بین الاقوامی کھیلوں میں بھارت کی طرف سے ثانیہ مرزا کی کامیابی پورے ملک کی کامیابی مانا جاتا ہے۔ ان موقعوں پر تمام ہندوستانی مذاہب کو کنارے رکھ کر صرف ایک قوم ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے بالا تر کھیل سماجی تعمیر نو کے لیے بہت مفید ہیں۔ یہ نوجوانوں میں خود اعتمادی پیدا کرتا ہے اور مسائل سے مقابلہ کرنے کی امنگ پیدا کرتا ہے۔ آج اسکولوں میں اسی جذبے کو فروغ دینے کے لیے ایک لازمی نصاب تعلیم بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری یونیورسٹیاں قائم کی گئی ہیں۔ حکومت کا ایک بڑا حصہ فنڈ کی شکل میں اسپورٹس اکیڈمی کو دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل سوالوں کے جوابات 150 الفاظ میں لکھیے۔ پہلا ہے، مختلف مثالوں کے ذریعے اس بیان کی وضاحت گھر یا مذہب کے حوالے سے لکھیے کہ روایتی برادریاں اپنے رسم و رواج، روایات اور عقائد پر قائم رہتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی 3 طریقوں پر تبادلہ خیال کرے جس کے ذریعے روایتی برادریوں میں تبدیلی متعارف کروائی جا سکے۔ اس کا جواب ہے، دیہی علاقوں میں روایتی برادریاں عام طور پر پائی جاتی ہیں۔ یہاں سختی کے ساتھ مذہب، عقائد اور روایت پر عمل کیا جاتا ہے۔ جہاں تک بھارت کی بات ہے، یہاں کی روایتی سماج میں سماجی درجہ بندی کا نظام آج بھی انتہائی سخت ہے، جس پر سختی سے عمل کرنا اس برادری کے لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ روایتی سماج کے پیشوں میں بھی درجہ بندی ہوتی ہے۔ کوئی شخصی اپنے سے اعلیٰ درجے والا کام نہیں کر سکتا، کیونکہ روایتی سماج میں پیشہ پیدائش سے وابستہ ہوتا ہے۔ مساوی حیثیت کا نہ ملنا بھی روایتی سماج میں عام بات ہے، جس میں اب بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ روایتی سماج میں مذہب پر سختی سے عمل کرنے کی روایت پائی جاتی ہے۔ بیوی اور شوہر دونوں ایک دوسرے کے لیے پوتر ہوتے ہیں۔ زندگی بھر بیوی کو شوہر کی بات ماننا اور خدمت کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ روایتی ہندو مذہب میں معاشرہ خود مختار نہیں ہے۔ اس میں آج بھی اگر فرد سنگ یا ذات اور روایت کے خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پر سخت پابندیاں لگائی جاتی ہیں اور اسے خارج شدہ یا جلا وطن جیسی سزائیں دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 7 جنم کا نظریہ آج بھی روایتی سماج میں پایا گیا ہے۔ کرم کا قانون ہندو مذہب، سکھ مذہب اور بدھ مذہب میں موجود ہے۔ جو جیسا کرے گا اسے اس کے اچھے یا برے ہونے کی سزا کا نظریہ آج بھی موجود ہے۔ جہاں تک مسلم سماج کی بات ہے، وہ اپنے ایمان و عقیدے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کرتے رہے ہیں، جس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور شرعی مسائل میں بھی کسی بھی قسم کی تبدیلی، کمی و بیشی نہیں کی جا سکتی۔ قبائلی روایتی برادریوں میں
بھی آج تک کلان میں رہنے کا رواج چلا رہا ہے۔ یہ قبائلی برادریاں ہندو اور مسلم روایتی سماج سے کافی جدا ہیں۔ ان سماجی گروہوں میں آج بھی کوئی درجہ بندی نہیں پائی جاتی۔ آج بھی روایتی قبائلی جنگلوں اور پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں۔ انہیں تبدیلی پسند نہیں اور یہ ہمیشہ روایتی طریقوں سے ہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ درج ذیل 3 طریقوں پر عمل کر کے روایتی برادریوں میں تبدیلی متعارف کروائی گئی ہے۔ پہلا ہے طرز عمل میں تبدیلی۔ روایتی برادریوں کے طرز عمل کی معلومات حاصل کر کے مؤثر پالیسیوں اور ثقافتی روایات میں تبدیلی کے ذریعے ان کے طرز عمل میں تبدیلی ممکن ہے۔ روایتی سماج کے سبھی افراد کے لیے یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ سرکار کی طرف سے پیش کردہ مواقع کا پورا استعمال کریں۔ تحقیقی پروگراموں کی شروعات کی جانی چاہیے جو سماج کی خواہشات اور ضروریات کو مؤثر انداز میں پورا کر سکے۔ دوسرا ہے پالیسیوں میں تبدیلی۔ وقت اور حالات کے بدلتے ہوئے مزاج کے مطابق پالیسیوں میں تبدیلی کی جانی چاہیے۔ ہر سماج کے اپنے طریقے ہیں۔ فیصلہ کرنے کی حکمت عملیوں میں ہیرا پھیری کسی خاص برادری یا فرد کے اندر مختلف ضروریات سے ذاتی طور پر منسلک کرنے کے لیے انجام دی جاتی ہے۔ یہ حکمت عملی مثبت تبدیلی کو فروغ دینے اور حقیقی دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے انتہائی مؤثر طریقے ہیں۔ تیسرا ہے روایتی سماج میں رضاکارانہ خدمت۔ روایتی برادری میں مثبت اثرات مرتب کرنے کے لیے نئی تنظیم کی شروعات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی تنظیم کے ساتھ رضاکارانہ خدمات دی جا سکتی ہے۔ کسی بھی تنظیم کے ذریعے کھانا کھلانے کی خدمات، بچوں کی تدریس یا سامان کی فراہمی کے ذریعے بھی خدمات انجام دی جا سکتی ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔